بہت سے پارٹیوں نے بہت قربانیاں دیں، لیکن جو قربانی آپ کو یہاں لانے کے لیے آپ کی پارٹی نے دی، میرے خیال باقی پارٹیاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن جس قربانی کی وجہ سے آپ اس کرسی پہ بیٹھے، وہ قربانی کوئی جذبات کی قربانی نہیں تھی، وہ قربانی ایک مقصد کے لیے تھی، ایک مرام کے لیے تھی، وہ قربانی اس ملک میں ماڈریشن کے لیے تھی، وہ قربانی اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھی، وہ قربانی، اور یہ میں نے انڈر لائن کرنی ہے، یہ نہیں تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو اقتدار ملے۔ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اقتدار نہیں، ہم نے اختیارات لینے ہیں، اور جس دن ہمیں اختیارات ملتے ہیں وہ دن حقیقت میں اس قربانی پہ ہم پورے اتریں گے۔ آج جس کی رہائی کی بات تو ہو گئی، میری درخواست ہوگی کہ اگر ایسی ہی ایک رہائی اگر ایسی ایک حکم اختر مینگل اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی کیا جاتا تو میرے خیال بڑی خوشی کی بات ہوتی ہمارے لیے۔ سب ساتھی، میں نام مجھے سب کے نہیں آتے، بہت سے ساتھی آج بھی سلاخوں کے پیچھے صرف اس لیے پڑے ہیں کہ اس ملک میں انہوں نے کسی کے سامنے جھکنے کی جھکنے کو وہ تیار نہیں تھے، ہمت تھی ان کو کہ وہ لڑتے رہے۔ میں آج اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں تو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا پچھلے 8 سال میں نیب جن لوگوں کے پیچھے پڑے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک وہ حصہ تھے میڈم سپیکر جو نیب زیادہ بنے، جن کو جب نیب نے پکڑا انہوں نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی سوچ بیچی، اپنی سیاست بیچی، اور کالی کوٹلی کے بجائے جا کے تو وزیروں کے جو کالونی وزارتیں قبول کی۔ لیکن یہاں ایسے ممبر، ایک اور بھی بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نکل گیا، وہ ہاشمی صاحب، وہ اس دن غصے مجھ پہ ہو رہا تھا، آج تیری میں تعریف کر دوں یار۔ یہ ایسے لوگ جو نیب زیادہ نہیں، نیب زدہ تھے، جنہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، جو کسی کے سامنے جھکے نہیں، جنہوں نے اپنی سیاست نہیں بیچی۔ میں ایک ریکویسٹ کر لوں، ہر ایک کے اپنے اپنی ترجیحات ہیں، ہمارے لیے جو ہمارے ترجیحات ہیں وہ فاٹا، اور اب تو فاٹا سے وہ پہل کے وہ مسئلہ سیٹل ڈسٹرکٹس میں صرف پختونخوا میں نہیں آیا، اب تو تقریباً ہر ایک صوبے میں آ گیا ہے۔ جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے اس پہ ذرا توجہ دینی ہوگی۔ آپ کی وساطت سے میڈم سپیکر، میں پرائم منسٹر سے اتنا ہی کہوں کہ اگر ہم اس پہ تیار ہیں کہ ہم منموہن سنگھ سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اگر ہم اس پہ تیار ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے بندوں کے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مجھے لگتا ہے۔ یہ سوچیں میڈم سپیکر کہ جو بندوق ہے وہ پاکستان کی، جو اس بندوق میں گولی ہے وہ پاکستان کی، جس کندھے پہ وہ بندوق رکھی گئی ہے وہ پاکستان کی، اور جو انگلی اس کے ٹریگر پہ ہے وہ پاکستان کی، سامنے سینہ جو ہے وہ بھی پاکستان کا۔ یہ کسی صورت پہ کوئی جائز نہیں قرار دے سکتا اس سے۔ لہذا ہاتھ جوڑ کے میں نے منت کرنی ہے، کافی خون ہم لوگوں کا بہہ چکا، خدا کے لیے کافی ہے۔ کسی سیاسی مسئلے کا کبھی بھی کوئی فوجی حل نہیں نکلا۔ سیاسی مسئلوں کو آپ نے سیاست سے بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل بات کرنی ہے۔ آپ نے اکراس دا ٹیبل سردار عطا اللہ مینگل سے بات کرنی ہو، آپ نے اکراس دا ٹیبل بلوچستان کی جتنی بھی قوم پرست قوتیں ہیں ان سے بیٹھ کے بات کرنی ہے۔
آپ نے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے فاٹا کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو حقیقت میں ایک وفاق بنانا ہے. ہم نے وہ جیسے کہتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس ملک کو ایک وفاق بنانا ہے. میں جب وفاق کی بات کرتا ہوں، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ میڈم اسپیکر، میں صرف سیاسی خود مختاری کی بات نہیں کرتا، میں اقتصادی خود مختاری کی بات بھی کرتا ہوں. ہمیں اپنے حصے کا کھانا چاہیے. میں اتنی آج بس آخر میں، چونکہ اتنا پریس پھر کبھی یا مجھے ملے گا یا نہیں، اور اتنے اچھے لوگ بھی یا پھر مجھے ملیں گے یا نہیں، ہم نے جیو تازہ ترین میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سرحد اسمبلی کا اجلاس جو 2 اپریل کو طلب کیا گیا تھا، اب اس شیڈول کو تبدیل کر کے وہ اجلاس 28 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہوگا وہ 29 مارچ کو ہوگا. ہم آپ کو ایک بار پھر جیو تازہ ترین میں بتاتے چلیں کہ سرحد اسمبلی کا اجلاس جو پہلے 2 اپریل کو طلب کیا گیا تھا، اب اس کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے، اور اب اس اجلاس کو 28 مارچ کو طلب کیا گیا ہے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سرحد اسمبلی کا جو انتخاب ہوگا وہ 29 مارچ کو ہوگا. ہم ایک بار پھر چلتے ہیں اسفن یار ولی خان کی تقریر کی جانب. یا اندرونی قوتیں، خدا را میرے بچے کو بندوق نہ دو، اس کو قلم دے دو. میرے بچے کو کارتوس نہ دو، اس کو کتاب دے دو. اور ہاتھ جوڑ کے منت کرتے ہیں میڈم اسپیکر، میرے بچے کو خودکش کا جیکٹ نہ دو، اس کا اسکول کا یونیفارم دے دو. تھینک یو.